السلام علیکم۔ دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر زبان کا اپنا لہجہ، اپنی پہچان اور اپنی تاریخ ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب تمام انسان ایک ہی باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو پھر زبانیں اتنی مختلف کیوں ہیں؟ کیا واقعی کبھی پوری انسانیت ایک ہی زبان بولتی تھی؟ کیا زبانوں کا فرق اچانک کسی ایک واقعے کا نتیجہ تھا، جیسے مشہور مینار بابل کی کہانی، یا پھر زبانیں صدیوں کے سفر میں آہستہ آہستہ وجود میں آئیں؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی قوم ایک ہی زبانیں بولتی تھیں، تاہم کچھ عرصے بعد انسان نے ایک مینار بنا کر آسمان تک پہنچنے کی کوشش کی، جسے مینار بابل کہا جاتا ہے۔ یہ سمیری تہذیب کی قدیم ترین یادگاروں میں سے سب سے اونچی عمارت تھی۔ اس عمارت کو موجودہ عراق کے میدانی علاقہ میں تعمیر کیا گیا تھا اور پتھر کی بجائے پختہ اینٹیں لگائی گئی تھیں۔ مخروطی شکل کی یہ 7 منزلہ عمارت 300 یا 3000 فٹ اونچی تھی۔ اس مینار کی بنیادیں سب سے پہلے ایک یورپین 1914 میں دریافت کی، لیکن مدت تعمیر کا اندازہ پھر بھی نہ ہو سکا۔ بعض روایات کے مطابق یہ برج یا مینار حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کی نسلوں نے بنایا تھا اور اس زمانے کا بادشاہ اس کے ذریعے آسمان تک پہنچنا چاہتا تھا۔ خدا نے اس گستاخی کی سزا یہ دی کہ مینار کی مختلف منزلوں پر رہنے والوں کی زبانیں مختلف کر دیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ سکیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کیونکہ برج یا مینار کی منزلیں 7 تھیں اور دنیا کے بر اعظم بھی 7 ہیں، یوں ہر منزل پر رہنے والوں کی زبانیں مختلف کر کے انہیں ایک طوفان کے ذریعے دنیا کے 7 مختلف بر اعظموں میں اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ تاہم جدید ماہرین لسانیات کا کہنا ہے کہ زبانوں میں جو حیرت انگیز فرق نظر آتا ہے وہ 1-2 دن میں نہیں بلکہ ہزاروں سال کے دوران آہستہ آہستہ پیدا ہوا۔ کچھ ماہرین یہ بھی مانتے ہیں کہ اگرچہ آج دنیا میں بے شمار زبانیں ہیں، مگر ان سب کی جڑیں کسی ایک قدیم زبان سے جا ملتی ہیں۔ اس کے برعکس قرآنی نظریے کے مطابق ابتدا میں تمام انسان ایک امت اور ایک زبان تھے، پھر وہ مختلف ہو گئے، یعنی اللہ نے امت واحدہ میں سے مختلف امتیں بنا کر انہیں جدا جدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کی نسل کو آگے بڑھایا، مگر تمام انسانوں کی شکلیں آدم جیسی نہیں بنائی۔ قد و قامت، رنگ، آواز، عقل وغیرہ سب میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر ایسا کیوں ہے؟ اس بارے میں قرآن کریم کی سورۃ الروم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے، بے شک اس میں اہل علم اور تحقیق کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ تو ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ اگر سب انسانوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتیں تو پھر حسن و جمال کا کوئی قصہ کہانی نہ ہوتی۔ اسی طرح اگر پوری دنیا کا موسم ایک ہوتا اور پوری زمین ایک جیسی ہوتی، سب لوگوں کی عقل اور سمجھ بوجھ ایک جیسی ہوتی تو کوئی علمی اختلاف نہ ہوتا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ علم حاصل کرنے یا سیکھنے کا کوئی شوق ہی نہیں ہوتا۔ تمام اشیاء خوردنوش کا ذائقہ ایک جیسا ہوتا تو ایک علاقے میں ضرورت سے زائد اشیاء کی پیداوار کی خرید و فروخت ممکن نہ ہوتی۔ لہٰذا معلوم ہوا یہ مختلف زبانیں، لہجے، اسلوب وغیرہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مذاہب، گروہ اور قوموں کی زبانوں میں تفریق پیدا کر دی تاکہ ہر ایک کی الگ پہچان اور شناخت ممکن ہو سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہی عطیہ ہے۔ زبان جو بڑی اہمیت رکھتی ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو انسان کو دوسرے زندہ عالم سے نمایاں کرتی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الرحمن میں تخلیق انسان کے بعد جس پہلی بڑی نعمت خداوندی کا حوالہ دیا گیا ہے وہ اس کے ناطق و بیان کی قوت ہے، یعنی زبان کا ظہور بھی انسانی معاشرے کے ارتقائی عمل کا حصہ ہے۔ قرآن کے نظریے کی روشنی میں یہ قیاس آرائیاں غلط ثابت ہو جاتی ہیں کہ بابل کے مینار پر خدا نے انسانوں کو زبان کے اعتبار سے الگ کرنے کے لیے بگاڑ پیدا کیا۔ اس وقت دنیا میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 6000 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہر زبان اپنے مطالب اور گرامر رکھتی ہے اور ہر زبان کی ادائیگی اور لہجہ بھی مختلف ہے۔ یہ زبانیں زیادہ تر قوموں اور خطوں کے حوالوں سے پہچانی جاتی ہیں، مگر کچھ زبانیں ایسی ہیں جو ایک سے زیادہ قوموں اور خطوں میں بولی جاتی ہیں۔ آج انسان جس ترقی پر پہنچا ہے اس میں زبان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ روئے زمین پر جس قدر مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، قبائل اور قومیں رہتی ہیں، اگر سب ایک انسان کی اولاد ہیں تو ان اولین انسانوں کی پہلی زبان کون سی تھی؟
عبرانی، سریانی، عربی اور سنسکرت زبانوں کا شمار دنیا کے قدیم ترین زبانوں میں ہوتا ہے، مگر بنی نوع انسان کی پہلی زبان کے بارے میں تاریخ کی کتابیں اختلافات سے بھری پڑی ہیں۔ قرآن کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو جو چیزیں دوسروں سے نمایاں کرتی تھیں وہ زبان کا علم تھا، جس کی برتری نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت تک پہنچایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی، لیکن جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تو عربی زبان ان سے چھین لی گئی اور وہ سریانی زبان بولنے لگے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر دی تو عربی زبان بھی انہیں دوبارہ عطا کر دی گئی، اور جب وہ جنت سے دنیا میں آئے تو ان کی زبان عربی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان نے ابتدا ہی سے ایک سے زائد زبانیں بولنا شروع کر دی تھیں، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد سے دنیا آباد ہونی شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسل پروان چڑھائی جو دنیا میں 400 پھیل گئی، تو ان کو مختلف قبیلوں اور گروہوں میں بھی بانٹ دیا گیا۔ ان قبیلوں اور گروہوں میں جب دیگر زبانوں نے جنم لیا تو پھر ہر قوم اور ہر زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ وہ اپنی قوم کو ان کی اپنی ہی زبان میں احکام الہی کی تعلیم دے سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحیفیں اور کتابیں اپنے نبیوں پر نازل فرمائی، ان میں توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر سریانی زبان میں، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں نازل کی گئی، جیسا کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں اتارا گیا۔ قرآن کریم میں مختلف قوموں اور قبیلوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے جانے کا تذکرہ ملتا ہے۔ یقیناً ان میں بیشتر انبیاء کی زبانیں بھی مختلف ہوں گی، اور ان پر جو آسمانی صحیفے نازل ہوئے وہ بھی کسی ایک زبان تک محدود نہیں ہوں گی۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان عربی ہے، لیکن ساتھ ہی اردو اور فارسی جیسی کئی چھوٹی زبانیں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح عبرانی اگر اہل کتاب کی زبان ہے تو ساتھ ہی انگریزی اور فرینچ وغیرہ بھی بولی جاتی ہیں۔ سنسکرت ہندوستان کی قدیم زبان سمجھی جاتی ہے۔ ہندوؤں کی پرانی مذہبی کتابیں اور تاریخ زیادہ تر اسی زبان میں محفوظ ہیں۔ آج کے زمانے میں وہ زبان خود تو زندہ نہیں رہی، لیکن اسی زبان سے بعد میں کئی اور زبانیں وجود میں آئیں، یعنی وہ پرانی زبان ختم ہو گئی مگر اس نے نئی زبانوں کی بنیاد رکھ دی۔ دنیا میں ہزاروں زبانوں کا پیدا کرنا یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک انسان ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں صرف اپنی زبان اور اپنے لہجے سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں ملک اور علاقے کا باشندہ ہے، اور صرف زبان ہی اس کا مکمل تعارف کرا دیتی ہے۔